هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ایک دفعہ سب مل کے درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا. الحمدللہ ابھی اس وقت اللہ پاک کے کرم سے یہ ہم چل پڑے ہیں مکہ کی زیارت کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے. یہ مکہ شہر جو ہے، اس مکہ شہر کے اندر آنا، یہاں آ کر رہنا، یہاں آ کر سانس لینا، یہاں آ کر دن گزارنا، راتیں گزارنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اللہ پاک جس کو بھی یہاں بلاتا ہے گویا ایک خاص کرم کرتا ہے کہ اپنے در کی حاضری عطا فرما دیتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بار بار مکہ آنا نصیب فرمائے، آمین، اور بار بار مدینہ آنا نصیب فرمائے، آمین. مکہ بہت مبارک شہر ہے. یہ ابھی ہم لوگ چل پڑے ہیں زیارت کرنے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مکہ کی ہر جگہ ہی زیارت ہے. اس کی ایک ایک جگہ اللہ پاک نے بڑی خاص بنائی ہے، مبارک بنائی ہے. لیکن مکہ کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہاں آنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں. جیسے مکہ میں کعبہ ہے تو پوری دنیا سے لوگ یہاں کعبے کو دیکھتے ہیں، لوگ یہاں آ کے پوری دنیا سے. اور شاید کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ وہ کعبہ دیکھے اور اس آنکھ سے آنسو نہ بہاؤ. یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوا ہوگا. انسان جب کعبہ دیکھتا ہے تو وہ رو پڑتا ہے. شاید ہر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں میرے جیسا گنہگار اور کہاں اللہ پاک کا مبارک کعبہ، اور اگر میں کعبے کے سامنے آ گیا ہوں تو یہ اللہ کا بہت کرم اور احسان ہے. اور دوسری بات کہ یہ جو مکہ شہر ہے، اس مکہ شہر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے ہیں مکہ کے اندر. ہمارے میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ بالکل سب سن رہے ہیں غور سے؟ جی جی. اچھا، آپ سب کو پتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی، 63 ایئرس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سے 10 سال مدینے میں گزارے ہیں. کتنے سال مدینے میں گزارے ہیں جی؟ 10 سال. تو 63 میں سے 10 نکال دیں، کتنے رہ گئے؟ 53. جو 53 سال ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گزارے ہیں مکہ کے اندر. مطلب میں اور آپ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں رسول اللہ نے 53 سال گزارے ہیں. اور اگر ہمارے نبی نے یہاں 53 سال گزارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ یہاں کی ہر جگہ سے گزرے ہوں گے، ہر گلی سے گزرے ہوں گے. اور آج الحمدللہ ہم بھی یہیں سے گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں جہاں سے ہمارے نبی پاک گزرتے تھے. مکہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں مکہ کے 2-3 نام ملتے ہیں. ایسا قرآن میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کے اتنے سارے نام ہوں. مکہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ پاک نے قرآن میں تقریباً 3 سے 4 نام دیے ہیں. ہمارے یہاں مسلمانوں میں مشہور ہے، ہم سب اس شہر کو بولتے ہیں مکہ. ہم قرآن کھولیں تو قرآن میں ایک نام مکہ لکھا ہوا ہے، ایک اور نام لکھا ہوا ہے بکہ، بے سے بکہ. اسی طرح ایک اور نام ہے ام القرا، اور ایک اور نام ہے بلد الامین. تو یہ اللہ پاک نے نام دیے ہیں اس شہر کو، اس لیے یہ بڑا خاص ہے کیونکہ ایسا اور کوئی شہر نہیں ہے جس کے قرآن میں اس طرح سے نام ہو. مکہ وہ شہر ہے کہ جس کا نام قرآن میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس کتاب ہے، اس کے اندر اگر کسی چیز کا نام آ رہا ہے تو وہ ضرور اعزاز والی جگہ ہے. ایک اور مکہ کی خاص بات وہ بھی سن لیجیے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا سفینا. حدیث پاک میں جو سفر پہ چلتے ہوئے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ لیں جو ہم نے پڑھی، سبحان اللہ سخر لنا، تو اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے. سنیں جی، مکہ شہر کی خاص بات ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے نیکی کا اجر بڑھا دیا ہے. میرا مطلب اگر کوئی انسان مکہ میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. آپ
آپ یہاں مکے میں ایک نماز پڑھتے ہیں, سب نماز پڑھے الحمدللہ, یہاں ایک نماز پڑھنے پر نامہ اعمال میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. یہاں کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 بار وہ آیت پڑھنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر, اس کو انسان ایک بار پڑھ لیتا ہے نا تو گویا اس نے 1,00,000 بار پڑھ لیا, تو یہ ثواب اتنا زیادہ ہے. اگر کوئی مکہ میں ایک روزہ رکھ لے تو اللہ پاک 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا. تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا, پریکٹیکلی نا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان 1,00,000 روزے رکھ سکے. یہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا 1,00,000 روزوں والے, کیونکہ دیکھیں ہم ایک دن میں ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں نا جی, تو 1,00,000 روزوں کے لیے ہمیں چاہیے 1,00,000 دن تاکہ ہم 1,00,000 روزے رکھ سکیں. سال میں 365 دن ہوتے ہیں, تو یہی آپ دیکھیں 100 سال میں کتنے بنیں گے, 36,500. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو 100 سال بھی عمر ملے نا اور وہ روز روزے رکھے, وہ پھر بھی 1,00,000 روزے نہیں رکھ سکتا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ نے مکے میں ایک رکھ لیا, اللہ 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا. مجھے نہیں پتا آپ لوگ مکہ میں کب تک ہیں, لیکن اگر اللہ توفیق دے, آسانی ہو, تو مکہ کو چھوڑنے سے پہلے کوشش کر کے مکے میں ایک روزہ رکھ کے ضرور جائیے گا انشاءاللہ. کہ ویسے تو آج سے 12 دن کے بعد یا 13 دن کے بعد رمضان ہے, 12 دن بعد رمضان ہے, تو اگر تو سب تب تک مکہ میں ہیں تو صحیح ہے, پھر رمضان کے روزے. اگر نہیں ہے تو کوشش کیجئے کہ جانے سے پہلے روزہ ایک ہو جائے یہاں, اللہ توفیق دے. اور رسول اللہ کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے, یہ حضور کی سنت ہے. آج منگل ہے تو پرسوں اگر ثانی ہو تو اللہ ہمیں نصیب کرے. اچھا جی, زیارت کے سفر سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا, آپ کا, ہم سب کا ایک اتفاق ہونا چاہیے, اور اتفاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا یہ جو ہمارا سفر ہے اس کو توجہ غور کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. یہ آپس میں باتیں کیے بغیر, موبائل فون کا استعمال کیے بغیر, کوئی بھی اور کام سے بہتر ہے کہ ہم زیارت پر توجہ دیں, کیونکہ ابھی ہم ہوٹل سے اٹھ کے بس میں زیارت کرنے آئے ہیں. تو اگر ہم زیارت ہی کریں گے, توجہ رکھیں گے انشاءاللہ, تو ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو, سننے کو اور سمجھنے کو مل پائے گا. توجہ نہیں ہوگی تو سفر اچھا نہیں ہو پائے گا. آپ جتنی توجہ دیں گے اتنا سفر بھی اچھا ہوگا, اور سفر میں جو لطف اور مزہ ہے وہ اور زیادہ آئے گا انشاءاللہ. توجہ دیں گے انشاءاللہ. کون کون توجہ دے گا, ذرا ہاتھ اٹھائیں. سب دیں گے انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک دو ہاتھ نہیں اٹھے میں دیکھ. مجھے ابھی ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ لوگوں نے حکیم لقمان کا نام سنا ہے کسی نے؟ قرآن میں نام ہے ان کا, ان کے نام کی صورت ہے. ان کی ایک بات, ویسے تو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے انسان کی صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے, لیکن ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ انسان جب زیادہ کھانا کھاتا ہے نا تو اس کو غنودگی آتی ہے. غنودگی سمجھتے ہیں؟ سستی. جی. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا نا, یہ ضرور زیادہ کھانا کھا کے آ رہے ہیں ہوٹل سے, اس لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اور میں دیکھ رہا ہوں بس میں مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جو سو رہے ہیں. تو میں تھوڑا یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو یہ سفر ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے. ہم نے میکسیمم ظہر کی نماز کے بعد 1 بجے تک ہوٹل پہنچ جائیں گے ہم لوگ. تو 4-5 گھنٹے کے لیے ہم بس میں آئے ہیں. اگر ہم اس میں بھی سو گئے تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ آج تو ہم یہ سفر کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. دوبارہ ہم نے یہ سفر کب کرنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. آج کر رہے ہیں تو اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے باقی کے 4-5 گھنٹے کو سوئے گا نہیں انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہماری جو پہلی زیارت ہے جدھر ابھی یہ بس جا رہی ہے اس کے بارے میں سن لیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مل کر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. اور جب یہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں یہ ایک پہاڑ کے پاس رکے. ہماری پہلی زیارت وہی پہاڑ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے. اچھا, یہ پہاڑ یہ حرم سے 4 کلومیٹر دور ہے اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور. میں چاہتا ہوں سب ایک دفعہ یہ نام دہرائیں. کیا نام ہے؟
جبل سور، اور جبل سور کے اوپر ایک غار بنا ہوا ہے، اس غار کا نام ہے غار سور. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس پہاڑ کے پاس آئے. اچھا، اس پہاڑ کے پاس آئے نا، تو یہ اس میں 2-3 باتیں بڑی دلچسپ لکھی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس پہاڑ پہ جب چڑھے، اس کی جو بلندی ہے، اونچائی جو ہے وہ ہے 5413 فٹ کی. اور جب اس پہ چڑھے تو یہ حدیث میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے کر گئے. تو یہ بڑا دلچسپ بات بیان کی گئی ہے کہ ایک تو 5413 فٹ کی بلندی تھی، اور دوسرا ایک انسان دوسرے انسان کو کاندھوں پہ لے کے جا رہا ہے، تو یہ بڑا مشکل سا کام تھا. تو جب اوپر گئے تو اوپر وہ غار آیا، غار سور. غار سور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے تھے. کتنے دن رہے تھے جی؟ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہے، ابو بکر صدیق ہمارے نبی کے ساتھ رہے. اچھا، حدیث کی کتابوں کے اندر ان 3 دنوں کا پورا واقعہ موجود ہے، جس میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ ان 3 دنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام تھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بالکل چھوٹی 11 سال ان کی عمر ہے، حدیث میں بیان کیا گیا. تو یہ 2 برتن لے کر نا 3 دن روز 2 برتن لے کر اوپر آتی تھی. ایک برتن میں کھانا اور ایک برتن میں بکری کا دودھ، اور یہ دونوں برتن لے کے یہ بچی روز اوپر جا کے رسول اللہ اور ابو بکر صدیق کو کھانا لا کے دیا کرتی تھی. تو اس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے اور ان کے بچے بھی رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے. ابو بکر صدیق کی خدمت تو وہی ہے کہ آپ کاندھوں پہ بٹھا کے لے کر گئے، اور آپ کی 11 سال کی بچی 3 دن تک رسول اللہ کے لیے وہاں پر کھانا پہنچاتی رہی. اس غار سور میں ایک خطرناک بات یہ ہوئی کہ ڈینجرس بات وہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا. اچھا، نارملی ہمیں پتا ہے کہ اگر انسان کو سانپ کاٹے اور سانپ کا زہر انسان کے اندر چلا جائے تو وہ مر جائے گا، یہی لوجک سب کو پتا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تو غار سور میں، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو ان کا علاج کر سکے، صرف رسول اللہ تھے اور ابو بکر صدیق تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نیچے اترے تھے انہوں نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا مجھے سانپ نے کاٹا، تو میں نے دل میں سوچا کہ انسان نے دنیا سے تو جانے ہی جانے. کہتے میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس سے اچھی موت کیا ہے کہ سامنے اللہ کے نبی اور میری روح نکل جائے. یہ سب سے اچھی موت ایک طرح سے مانی جائے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان اگر مرتے ہوئے رسول اللہ سامنے ہو تو اس سے بڑھ کر تو اچھی موت کوئی نہیں ہوگی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں چپ رہا لیکن میں رویا کیونکہ درد بڑی تھی، تکلیف بہت تھی. انسان کو سانپ کاٹے تو کیا حالت ہوگی تھی، وہ چیخے گا نا، چلائے گا، شور مچائے گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں چپ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے اس وقت. اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کسی کی گود میں سر رکھ کے سوئے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں چپ رہا لیکن آنکھوں میں آنسو آئے درد کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا آنسو ایسے گرا ہے تو کیونکہ میری گود میں رسول اللہ کا سر تھا تو میرا آنسو رسول اللہ کے چہرے پر آ کر گرا. تو نبی پاک اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پیر پر سانپ نے کاٹ لیا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ نے بس اپنا لعاب دہن کا مطلب اپنا تھوک مبارک ابو بکر صدیق کے پیر پر لگایا جہاں سانپ نے کاٹا تھا. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں وہ جیسے ہی لگا تو مجھے جو درد اور تکلیف تھی وہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا. اللہ پاک نے رسول اللہ کے لعاب میں، آپ کے تھوک میں شفا رکھی تھی. 3 دن 3 راتیں غار سور کے اندر رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تینوں راتیں ابو بکر صدیق نے خود بتایا کہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہیں. اچھا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں صرف 4 لوگوں کے نام ہیں جن کی گود میں رسول اللہ سر رکھ کے سوئے. ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے داماد ہیں، اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہوں نے ان کی گود میں رسول اللہ نے سر رکھ کر آنا پر. وہ پہاڑ اپنے ابھی ہم سب اس پہاڑ کے پاس جائیں گے، وہاں اتریں گے. وہاں اترنے سے پہلے میں 2 باتیں ذرا یہاں کلیئر کر دوں. آپ جیسے نیچے اتریں گے آپ کو نیچے بہت سارے لوگ ملیں گے، تو ہم سب نے ساتھ میں رہنا ہے. آپ رہیں گے نا ساتھ میں انشاءاللہ؟ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ہم چلیں گے، ہم پہاڑ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا واقعہ اور بھی ہے وہ میں آپ کو نیچے بتا دوں گا انشاءاللہ. اور یہ تو بھی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب سب نیچے اتر کے واپس آئیں گے تو آپ میں سے جو جہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کی سیٹ ہے. تو آپ واپس آئیں گے تو آپ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے، کسی دوسرے کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا. صحیح ہے انشاءاللہ جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ ڈرائیور بھائی ہمیں بولیں گے اترو،
پھر میں اعلان کروں گا تو آپ سب لوگ میرے ساتھ نیچے آ جائیے گا. بہت شکریہ.